بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک لفظ ہے کمائی، اس کا مطلب تو نہیں سمجھانا ہوگا آج کمائی کیا ہوئی، اور کمائی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پیسے کتنے مل رہے ہیں اور کتنے بڑھ رہے ہیں۔ جتنے مل رہے ہیں اتنا بس ہے یا اس سے زیادہ چاہیے، یعنی کمائی ہوئی پھر کمائی بڑھانے کی فکر آئی۔ کون ہے اس میں جو یہ نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں۔ ایک جگہ گزر ہوا تو ایک کوئی پھل لگا کر ایک بچہ شور مچا رہا تھا زور زور سے، بہت چھوٹا سا تھا، 7-8 سال کا، اور آواز لگا رہا تھا 30 کا 20 میں، 30 کا 20 میں، 30 کا 20 میں، یعنی گویا اس کے یہاں سیل لگی تھی۔ کیا تھی؟ کتنا ٹکا ڈسکاؤنٹ ہو گیا؟ 30 کا 20 میں 35% کے آس پاس ہو جائے گا شاید۔ تو 35% کی سیل کا مال تو آدمی خرید ہی لیتا ہے۔ سیلس مین کا مطلب بیوقوف بنا کے مال بیچ دو، اور مومن دکاندار کا مطلب یہ سچ بول کر کماؤ، دھوکہ دے کر مت کماؤ، کسی کا مال ناحق مت کھاؤ۔ کل قیامت میں بہت بڑا بھگتان کرنا پڑے گا، بہت کچھ دینا پڑے گا، اور جس کے لیے چھوڑا ہے وہ کچھ پہچاننے والا نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے، کوئی نہیں پہچانے گا۔ جو یہاں دے کر نہیں مرے گا اس کو وہاں دینا ہی پڑے گا، اللہ کی قسم دینا پڑے گا، اللہ کی قسم دینا پڑے گا، اللہ کی قسم دینا پڑے گا۔ اگر ایمان ہے تو ڈر لگے گا، ورنہ ڈھٹائی سے کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان چلا گیا۔ فتویٰ دنیا میں کوئی مفتی نہیں دے گا کہ یہ بے ایمان ہو گیا ہے۔ بے ایمان لفظ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ایمان چھن گیا نہیں ہوتا، بلکہ دھوکے باز ہے، دھوکہ دیتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ بے ایمان کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کس کا ایمان چھن گیا کس کا نہیں چھنا۔ یہ کیسا کہہ دیں گے ہم کہ کوئی بے ایمان ہے، لیکن لفظ عام ہو گیا ہے بے ایمان، تو مقدر کا ہی ملتا ہے، مقدر سے زیادہ کا نہیں ملتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یا ضرورت مند ہونے کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے کچھ دھوکہ دے دیتا ہے، ایمان والا بھی کر لیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کا ایمان اس کو مجبور کرتا ہے۔ اگر ایمان ہے تو بے چینی قلب میں مستقل ہوگی، کھا گیا یار، دے دینا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، دینا چاہیے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور دینا تو پڑے گا کل قیامت میں، اس کو تو اس سے زیادہ دینا پڑے گا۔ چند پیسوں کے بدلے میں 700 مقبول نماز دینا ہوگا، اور اتنی مقبول نماز تو ہوگی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکیاں اور کچھ کیا ہوگا وہ دے دینا ہوگا، پھر اور مانگنے والے کھڑے رہیں گے کہ ہمارا نکلتا ہے دے دو، تو دوسروں کی برائی اس پر ڈال دی جائے گی۔ یعنی دنیا میں کھایا اپنے نصیب کا، پہنا اپنے نصیب کا، اور آخرت میں جا کے دوسروں کی برائیاں اپنے سر لے کے جہنم میں جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے غلطیاں تو ہوتی ہیں آدمی سے، اس کا مطلب غلطی نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہیں لکھا ہوا، لیکن ایمان والا غلطی سے توبہ کرتا ہے جب تک اسے علم نہیں رہتا، جب تک ہے۔ اور اسی پنویل میں بیان کے بعد مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے اپنی داستان سنایا مجھے، مختصر باتیں ہیں لیکن بڑے کام کیے۔ کہ جامع مسجد پنویل میں میرا بیان ہوا کرتا تھا، اس میں تو ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ آپ کا بیان سنا اس معاملے میں کہ کسی کا کچھ باقی ہے تو دے دو ورنہ آخرت میں یہ سب دینا پڑے گا، تفصیل سے آپ نے جو بیان کیا سب سنا۔ میرا ایک آدمی کے ساتھ معاملہ تھا، وہ کئی بھائی تھے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا یہ 5000 روپے آپ کا باقی ہے مجھ پر۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں حساب تو ہمارا صاف ہو گیا تھا۔ اس نوجوان نے کہا نہیں صاف تو ہوا تھا لیکن غلط تھا۔ بولے نہیں سب تم نے حساب بتایا، معاملہ صاف ہو گیا، اب یہ 5000 کا ہے کا دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں آپ کو نہیں معلوم، میں نے کچھ اس میں اس طرح سے چال چلا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا اور میں نے 5000 روپے کھا لیا۔ تو لوگ دیکھنے لگے کہ تم ہی رکھ لو، کہا نہیں رکھ سکتا،
میں نے غلط کیا, مجھے سزا تو یہی ملنی چاہیے کہ آپ لوگ مجھے معاف کیجیے اور یہ پیسے رکھ لیجیے. انہوں نے کہا بھائی تم اتنے اچھے آدمی نکلے, ہمیں تو پتہ نہیں. بولے نہیں تھا نہیں اور اب بھی نہیں ہوں, لیکن پتہ نہیں تھا اس لیے ہم نے غلطی کیا. آخرت میں دینا پڑے گا مجھے آپ کو. ہم یہاں تو آپ کو بیوقوف بنا لیں گے, آخرت میں دینا پڑے گا, اس لیے لے لیجیے. ایک نے ابھی جلد ہی سنایا کہ تمہاری یہ باتیں بہت ڈرا دیتی ہیں. ہم نے کہا ایمان ہے تو ڈر لگے گا. میں اپنے لیے بیان کرتا ہوں, میں کوئی مضمون گھر سے سوچ کے نہیں آتا, اس لیے بیٹھتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو میرے کام کی بات ہے میرے دل میں ڈال دیجئے. اور اب مجھے خود بہت ڈر لگ رہا ہے, اس لیے کہ مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے. میری عمر اتنی ہو گئی ہے, اب میں کسی اور بھی دنیا سے چلا جاؤں گا تو روز کی دعاؤں میں یا اللہ مخلوق کا سبق ادا کر دیجیے. اللہ کسی کا کچھ بھی نکلتا ہو میرے دل میں ڈالیے, میں اس کو لے کے دے دوں. ایسے ایسے اماؤنٹ یاد آ رہے ہیں, ان بندوں نے مجھے پوچھا تک نہیں, 10 12 سال ہو گئے. اب مجھے یاد آتا ہے, میں دعا بھی کرنا شروع کیا, یا اللہ ان کو یاد دلائیے, مجھ سے مطالبہ نہ کریں فوراً دے دو, مگر مجھ سے اتنا تو کہہ دیں میرا اتنا نکلتا ہے, لیکن مجھے یاد دلا دیں کہ تمہارے پاس میرے اتنے پیسے ہیں. اب میری دعا قبول ہو گئی, لیکن یہ دعا مانگنے کی برکت سمجھ میں آئے کہ قبول ہو گئی یہ دعا. اس لیے مرنے کے بعد کون دے گا؟ مرنے کے بعد تو دے ہی نہیں سکتے. اس لیے جو لوگ میرا کھا گئے ہیں, میں بہت مطمئن ہوں, بہت اطمینان ہے. بس ایک ہی بات ہے, حلال کمانا, کسی کا کوئی باقی مت رکھنا, حساب جلدی صاف کرنا, حساب کبھی پینڈنگ نہیں رکھنا. غلط فہمیاں ہوتی ہیں, بھول جاتا ہے آدمی, تو میں ہونے لگتی ہے, ایماندار بدنام ہو جاتا ہے, بے ایمان جیت جاتا ہے, بظاہر آخر وہی ہارا ہوتا ہے. اس لیے حساب پینڈنگ نہیں رکھنا. بھائی آج کا آج ہوتا ہے آج کر لو, مہینے کا مہینے میں کر لو, سال کا سال میں کرو, مگر حساب صاف کرو. لیکن ہم تو بہت مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نیکی ویکی ہے نہیں, سب بول بول کے ختم ہو جاتی ہے, سنا سنا کے. ریاکاری تو ایسی بھری ہے, یہ بول دیا وہ بول دیا وہ بول دیا, سب ختم. اس لیے آخرت میں بہت ملے گا, بہت اطمینان ہے, بہت اطمینان ہے. ایک صاحب یہاں آ رہے تھے میرے پاس, تو مجھ سے کہنے لگے, اور بہت جلدی جلدی آنے لگے اور تعریف وریف کرنے لگے, تو میں سمجھ گیا اس کے پیچھے کہیں کچھ ہے دھوکہ. دیکھیں کتنے کا دیتے ہیں. تو انہوں نے بہت کچھ چند ہزار روپے کا دھوکہ دینا چاہا مجھے. تو میں نے سوچا ان کو جلدی سے دے دو. میں کب لوٹاؤ گے یہ پوچھ لیتا ہوں, کب لوٹاؤ گے؟ دو جلدی لوٹانا, اگلے مہینے دے دوں گا. اس کے بعد جو غائب ہوئے ہیں اور راستے میں ملیں گے تو ایسا لپک کہیں گے, بابا السلام علیکم, بابا خیریت نا بابا. ہم نے کہا ایک دم خیریت. ہمارے نہ جانے کتنوں کو بیوقوف بنائے گا. مجھ کو بنیاد بنا کر, میرا رشتہ جتا کر, میرے مرید بتا کر آپس میں لینا دینا کرو گے, تم جانو تمہارا کام, میری نسبت کچھ بھی نہیں. تو ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ مقدر کا کھائے گا, مقدر کا پہنے گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. غلط راستے سے لے گا تو خود کا نقصان ہے, زیادہ لیا بیلنس پڑا رہا تو اولاد ناجائز کمائی کو ناجائز جگہ خرچ کرے گی, اس کا عذاب بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا. جائز مال جائز جگہ ہی خرچ ہوگا. ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے خرچ سے پتہ چلا لیتا ہوں کہ آمدنی جائز ہے کہ ناجائز ہے, کہ تقوی کی بنیاد پر کمائی ہوئی ہے. اس لیے کہ جیسا اس کا خرچ ہوتا ہے ویسے ہی اس کو. تو ایک نوجوان اور ملا مجھے ابھی, اس نے کہا تمہارا بیان سن کے بہت ڈر لگ گیا. مجھے اس کی بہت قدر ہوئی, میں اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھا, ماشاءاللہ پڑھا, نظر کی دعا ایسی پھونکا کہ اس کو پتہ نہیں چلا. اس لیے کہ یہ اس کے ایماندار ہونے کی بڑی علامت ہے کہ یہ بات سن کر ڈر گیا کہ کسی کا ہمارے اوپر نکلتا ہے. اور اس نے بتایا کہ میں کالج میں پڑھ رہا تھا, تو میں نے یہاں پر ایک کوئی انسٹیٹیوٹ جیسا تھا, اسے جوائن کیا تھا. کہنے لگے جو فیس طے ہوئی تھی اس میں سے تھوڑا سا بھرا تھا اور زیادہ فیس باقی تھی, اور دینا ہے کو ٹالتا رہا. تو جو ذمہ دار اس کے مالک تھے وہ کچھ دیالو طبیعت کے رہے ہوں گے, اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مت پڑھ, کہ ٹھیک ہے دے دینا دے دینا دے دینا کر کے میں پڑھ چکا اور اب نہیں دیا, کیونکہ نیت میں خرابی تھی کہ دینا نہیں ہے. بہت سے لوگ کی نیت ہی ہوتی ہے دینا نہیں ہے. اب بتاؤ, مومن کی نیت تو دینے کی ہوتی ہے, مومن کی نیت نہ دینے کی نہیں ہوتی. اگر مجبوری نے اسے مجبور کر دیا تو مل کر کہتے بھائی تمہارا نکلتا ہے, میرے کو یاد ہے میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں ہیں, جیسے ہوگا میں دوں گا. منہ چھپا کے نہیں بھاگتا, وہ بار بار جا کر کہتا ہے.
حالانکہ جس کا باقی ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی کیوں اتنے پریشان ہو. لوگ مجھے بنانے آتے ہیں، سیکھنے بہت کم لوگ آتے ہیں. ہم بنتے رہتے ہیں، ہم بنتے رہتے ہیں. یہاں تک بنائیں گے تو بنوں گا. مگر بیچ میرے چھوٹے بھائی کی ایک بات سن لیجئے. تو کئی سال سے سلسلہ چل رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی میں بنگلور جا رہا ہوں اور وہاں جاؤں گا تو موبائل سب بند کر دوں گا، تاکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. تو میرے چھوٹے بھائی نے کہا اپنا منہ بند رکھنا، موبائل چاہے بند رکھو یا مت رکھو، تم اتنا بولتے ہو. ہاں، ایک بھائی یہ بولتا ہی نہیں ہے، ایک بھائی چپ ہوتا ہی نہیں ہے، کیا کریں، الگ الگ فطرت بنی. تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھے خیال ہوا کہ میرے پاس ایمان تو ہے اور آخرت میں دے نہیں سکتا. میں گیا، اب راستہ تو بدل دیا تھا، کیوں جاؤں گا ادھر، کبھی سر مل گئے تو پیسے دینے پڑیں گے. اور برسوں کے بعد یہ بات تمہاری سنا، پتہ چلا یہ تو سر تو چلے گئے اور اتنے سال پہلے چلے گئے یہاں سے. تو کہاں چلے گئے؟ بولے امریکہ چلے گئے. بولے یا اللہ، وہ تو یہاں ہے نہیں. بولے میں تو بڑا پریشان ہوا، یا اللہ اب کروں کیا، میں بغیر دیے مر جاؤں گا، آخرت میں دینا ہوگا. کہنے لگا میری نیت پکی تھی، سوچتا رہا یا اللہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. ایک دن اسکوٹر میں پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروا رہا تھا تو میں نے دیکھا انکل گاڑی میں سے اتر کے پیٹرول بھروانے کے لیے کھڑے ہوئے. تو مجھے کیا پہچانتے، میرا تو حلیہ بدل گیا، میں داڑھی والا ہو گیا، کرتا پاجامہ والا ہو گیا، اسٹوڈنٹ تھا ہی نہیں. اب میں جلدی سے گیا، میں نے انکل آپ فلاں ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں. بولے آپ امریکہ چلے گئے تھے؟ ہاں امریکہ چلا گیا تھا. آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ بولے نہیں میں تو تم کو نہیں پہچانتا. کون؟ بولے آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں پر پڑھنے آیا تھا آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، اور آپ کے پیسے میرے اوپر باقی. کیسے باقی؟ فیس تو ہم لیا کرتے تھے. نہیں میں باتیں بناتا رہا اور آپ دیالو طبیعت کے آدمی، آپ میری بات پہ آ گئے، میرا سب پڑھنا ہو گیا اور میں بھاگ گیا، اور آپ کے پاس پھر کبھی میں ادھر گزرا نہیں. مجھے نہیں یاد ہے. اب تو بیٹا کہا انہوں نے داڑھی دیکھنے کے بعد بھی کہ جب یہ انکل انکل کر رہا ہے یہ آدمی، تو بیٹا مجھے تو یاد نہیں ہے، رہنے دو. میں کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں مسلمان ہوں. بولے ہاں مسلمان تو بہت لوگ ہیں. بولے نہیں میرے پاس ایمان ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان تو جانتا ہوں، مسلمان تو جانتا ہوں کہ مسلمان ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان یہ ہوتا ہے حساب کتاب ہوگا، کسی نے کسی کا کچھ کھایا ہوگا تو اس دن اللہ کہیں گے لوٹا دو. اس دن سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے پتا چل گیا تھا، میں بے چین تھا، مگر میری نیت سچی تھی تو آپ مجھے مل گئے. آپ مجھے مل گئے، آپ کے پیسے میں دیتا ہوں. فون نمبر لیا، ملاقات کیا جا کر، اور کہا لو. اس نے بڑے اکرام سے بیٹھایا، گھر والوں سے کہا آؤ تم کو مسلمان دکھاتا ہوں، آؤ تم لوگ کو ایمان والا دکھاتا ہوں. آخرت کی عزت الگ ملے گی، دنیا کی عزت الگ ملی، اور کھانے والا پورے معاشرے میں ذلیل ہوتا ہے. پیچھے لوگوں کا دل دکھتا رہتا ہے. بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کا کھا جاتا ہے آدمی، ان کے بال بچے ان کو بددعائیں دیتے رہتے ہیں، ان کو بددعائیں لگتی رہتی ہیں. یہ کبھی چین سے نہیں رہ سکتے. ان کی اولاد نافرمان ہوگی، ان کی بیوی نافرمان ہوگی، ان کے بچے نافرمان ہوں گے، ان کے پوتی پوتے نافرمان ہوں گے، ان کا اوپر نیچے سب نافرمان ہوگا. جو لوگ ستا سکتے ہیں اس کے قریب کے اتنا ستائیں گے، اور آخر وقت میں ایسا چھوڑیں گے اس کو، کیونکہ اللہ کے غصے میں آیا یہ. میرے بندوں کو ستایا تو نے، تو ایمان والا ہو کے سمجھتا ہے اپنے نصیب کے علاوہ کسی اور کے نصیب کا تو کھا جائے گا. اس لیے کمائی 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 ہر ایک کی زبان پر ہے. کمائی ہو رہی ہے، مال آنے کی بنیاد پر یہ گنوایا جا رہا ہے. یہ حساب لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مال جو بڑھ رہا ہے اپنے نصیب کا بڑھ رہا ہے، کمائی ہو رہی ہے، لیکن اگر کسی کا مار کر آ رہا ہے، دھوکہ دے کر آ رہا ہے، بیوقوف بنا کر آ رہا ہے، چیٹنگ کر کے آ رہا ہے، اور تمہاری طاقت اور دبا کر آ رہا ہے، تو یہ گنوا رہے ہو، کما نہیں رہے. ایمان والو جلدی سے ہوش میں آ جاؤ. اس میں شکیل بھی شامل ہو، ہوش میں آ جائے. اللہ تعالیٰ حلال رزق عطا فرمائے تاکہ بھلے اعمال کی توفیق ہوتی چلی جائے. اپنی زندگی میں بار بار غور کرنا چاہیے، اور اللہ کی دی توفیق سے اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک دیکھتے ہیں نیکی کے اعمال گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں. اعمال کی ایک لمٹ ہوتی ہے، 24 گھنٹے مجھ سے زیادہ عمل نہیں کر سکتا. تو نیت اچھی ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے، سوچ اچھی ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے، اور برائی نظر آ رہی ہے یا برائی کی برائی دل سے نکل گئی ہے.
اگر برائی کی برائی دل سے نکل گئی ہے تو یقیناً بہت خطرہ ہے. اس لیے اللہ ہم سب کو کہنے سنادہ عمل کی توفیق دے، کو باعمل بنائے.